اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصبیت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں میں قبائل اور شعوب بنائے ہیں۔ قبائل و شعوبا لتعارفوا، کہ بندے کا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے کون کون ہے۔ اب اس حد تک رہیں تو یہ درست ہے، کیونکہ ایک شہر میں اگر 10 لاکھ کی آبادی ہے تو قبائل کو جاننا آسان ہے، فردن فردن جاننا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی انجانا نام بھی اور پتہ چلے یہ فلاں قبیلے کا ہے تو ایک حد تک اس کی شناخت ہو جاتی ہے، یہاں تک تو درست ہے۔ اب اس اپنے قبیلے یا اپنی ذات یا اپنا جو نام ہے اسے بہت بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ قبائل اس لیے نہیں ہے، اسے عصبیت کہتے ہیں۔ اپنی بڑائی میں، اپنے قبیلے کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور جو اس قبیلے کا نہ ہو اسے حقیر سمجھے تو یہ عصبیت بن جاتی ہے، اور یہ ممنوع ہے، بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ نکاح خاندانوں میں کیے جائیں، قبائل میں کیے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے قبیلے میں نکاح نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان اور عورت کا ہر مسلمان مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ قبائل میں مصلحت یہ رکھی گئی ہے کہ ہر قبیلے کی، ہر طبقے کی ایک اپنی رہنے سہنے کی عادات، ایک اپنا معیار زندگی، ایک اپنا لین دین کا معاملہ کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو رشتے اگر قبائل میں ہوں تو بچوں بچیوں کو سیٹل ہونے میں سہولت ہوتی ہے، یہ فضیلت ہے اس میں۔ اگر اپنے خاندان میں آپ رشتہ کریں گے تو ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک جیسا کھانا پینا ہے ان کا، ایک جیسا ملنا جلنا ہے، تو بچوں کو ایڈجسٹ ہونے میں سہولت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر نکاح ہوتا ہی نہیں، ضروری نہیں ہے، باہر اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ضرور کیا جائے۔ تو یہی عصبیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ضد کر جاتے ہیں کہ ایک آدمی دیندار بھی ہے، دنیا میں بھی بہت اچھا ہے، لیکن رشتہ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کا قبیلہ دوسرا ہے، تو پھر یہاں سے عصبیت شروع ہو جاتی ہے۔ شرح صدر کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ جنہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یوں تو ایک حد تک ہر مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ جو کلمہ طیبہ پہ ایمان لاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا اقرار بھی تو شرح صدر ہے۔
دل قبول کرتا ہے، سینہ کھلتا ہے۔ شرح صدر کہتے ہیں سینے کے کھل جانے سے مراد ہوتی ہے کہ اس میں علوم آ جائے، روشن ہو جائے۔ تو ایک درجے کا شرح صدر تو یہ بھی ہے، کسی کو اس سے زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ کے بندوں کو اللہ کریم بہت زیادہ جتنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ دینی علوم من جانب اللہ انہیں عطا کر دیے جاتے ہیں، اسے شرح صدر کہتے ہیں۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ جو کہ مولانا غلام رسول نما کے لقب سے مشہور تھے، وہ لوگوں کو بیداری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے جس سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جملہ آپ کا ہے، یہ مولانا تھانوی کا نہیں، جس سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہ آپ کا جملہ ہے۔ کافر کو کشف نہیں ہوتا، سادہ سی بات ہے۔ کشف کی بنیاد نور ایمان ہے، کافر کو کشف نہیں ہوتا۔ لہذا یہ جملہ جس سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہ آپ کا اضافہ ہے، آپ نے ایسے ہی سمجھا، ایسے ہی لکھ دیا۔ مولانا دوست محمد مولانا غلام رسول نما معروف آدمی تھے، حضرت رحمۃ اللہ بھی ان کا اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہر آدمی کو زیارت نبوی کرا دی۔ ان کی زندگی مبارک میں کچھ مخصوص لوگوں کو فنا فی الرسول نصیب ہوا۔ تو یہ جو جہاں روزانہ بیعت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ رسول نما نہیں ہے۔ قصے کہانیوں میں آپ کو بہت دلچسپی ہے، اور جو گزر جائے اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو بندوں کو فنا فی الرسول کرا دیتے تھے، اور یہ نہیں کہ آیا اور ہو گیا، کام اپنے طریقے اپنے انداز سے ہی ہوتا ہے۔ غلام احمد قادیانی ان کا ہم اثر تھا، مولانا کا وصال اس سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو ایک سکھ تھا جو ان کی صحبت میں آتا جاتا رہتا تھا، مسلمان ہو گیا۔ اسے انہوں نے صرف لطائف کرائے، اور اسے قلب پر انوارات نظر آتے تھے پہلے لطیفے کے۔ چونکہ اس کی برادری ساری تو وہی تھی، تو حضرت یہ قصہ بیان فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ برادری میں کوئی شادی تھی اور اس میں اسے بھی جانا پڑا، کوئی قریبی عزیز ہوگا۔ تو اس سکھ نے کہا جی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ پوری برات کو شراب پلاؤں گا، تو میں نے قسم پوری کرنی ہے، آپ کو پینی پڑے گی۔ اس نے کہا میں تو نہیں پیوں گا۔ غرض تو تکرار میں فیصلہ یہ ہوا کہ ایک قطرہ شراب کا پانی کے گلاس میں ڈالتے ہیں، آپ وہ پی لیں، میری قسم پوری ہو جائے۔ وہ سب نے اصرار کیا ہوگا، اس نے پی لیا تو اس کا وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ وہ بھاگا مولانا کی خدمت میں، ان کے گھر پہ حاضر ہوا تو وہ دورے پہ تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچا، آج کل کی طرح تو کنوینس نہیں تھی، پیدل چلنے کا زمانہ تھا یا گھوڑے گاڑیوں پر۔ وہاں پہنچا تو پتہ چلا حضرت آگے چلے گئے، فلاں شہر میں ہے۔ وہاں پہنچا، ایک دو جگہ پہنچا تو پتہ چلا حضرت واپس تشریف لے گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔
واپس گھر پہنچا ان کے تو ان کا وصال ہو چکا۔ تو اس نے بڑی سوچ بچار کی کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو قادیانی کا چرچا تھا، تو اس نے کہا ایک ولی نے اگر دل روشن کر دیا ہے تو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو یہ تو بہت زیادہ کر دے گا۔ تو وہ اس کے پاس چلا گیا، اسے قصہ سنایا، انہوں نے بڑے پیار سے رکھا، کھانے وانے کھلائے، بڑا کمرہ دیا، بستر شستر۔ ایک دن دو دن اس نے کہا یار میں یہاں موج کرنے نہیں آیا، مجھے وہ روشنی لا دو۔ کچھ دن وہ رہا، کہاں لانی تھی، وہ کذاب تھا۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے، تم نبی نہیں ہو، ایک کرامت جو ایک ولی کی تھی تم میں وہ بھی نہیں ہے، تم کیسے نبی ہو؟ یہ واقعہ بھی ان کا مشہور ہے۔ کافر بحالت کفر اسے کشف نہیں ہوتا، ایمان لے آئے تو وہ بھی انسان ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ موت کے آنے تک یہ استعداد باقی رہتی ہے، جب بھی توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، ہاں موت منکشف ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگے، برزخ نظر آنے لگے، تو پھر تو ایمان بالغیب نہ رہا جو مقصود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کا چونکہ ایمان بالغیب پہلے ہوتا ہے، اس لیے اگر موت کے حالات منکشف بھی ہو جائیں وہ توبہ کرے تو اللہ قبول کر لیتا۔ کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی، گناہ سے قبول ہو جاتی۔ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امور تکوینی کا علم عطا کیا تھا۔ امور تکوینی کیا ہے؟ امور دو طرح سے ہیں، تشریعی اور تکوینی۔ تشریعی امور وہ ہیں جن کا اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کی وساطت سے انسانوں کو پابند کیا ہے۔ جو دین نبی لاتے ہیں، جو کتاب لاتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط، عقائد و اعمال کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس کے تابع جو کام کیے جاتے ہیں انہیں امور تشریعی کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق کام کیے گئے۔ امور تکوینی وہ ہیں جو اس قادر مطلق کے اپنے فیصلے ہیں، جن سے بندوں کو خبر نہیں ہوتی کہ کس دم کس گھڑی کیا ہوگا، کیا پیدا ہوگا، کون مر جائے گا، کب بارش ہوگی، کب دھوپ ہوگی، کب بادل ہوگا، کائنات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، میرا مستقبل کیا ہے۔ یہ امور تکوینی ہیں جو اللہ کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ یہ کن ہی سے ماخوذ ہے، جیسے کن فیکون، اللہ نے حکم دیا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تکوین اسی کن کو جاری کرنے کا، تکوین کا مطلب ہے کہ اسی حکم کن کو جاری کیا۔ تو اللہ کریم نے عالم مخلوق میں اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کے ذریعے امور تکوینی پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ملائکہ، فرشتے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک انسان پر بے شمار فرشتے مقرر ہیں جو اس کی مشین کو چلاتے ہیں، کھانا چبانا، حلق سے اتارنا، پیٹ میں اس کو حل کرنا، پھر اس کے اجزاء، خون، ہڈیاں، گوشت، الگ الگ، ہر کام پہ الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔ بلکہ مولانا تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بیماری آتی ہے تو
تو کسی فرشتے کو وہاں اس کا کام کم کرنے یا روک دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے، تو جب وہ کسی جگہ اس پہ عمل کم ہوتا ہے تو ایک بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو عالم اسباب ہے دنیا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ اللہ کریم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، پھر یہ اسباب بھی تو خود بناتے ہیں، تو اسباب کا کیا فائدہ، خود کیوں نہیں کرتے؟ بہت بڑے صاحب علم تھے، اپنے زمانے کے چراغ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ مخلوق تجلیات باری کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر براہ راست اللہ کریم کسی پر ذاتی تجلی کریں تو اس کا حال تو وہی طور والا ہوگا، تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اسباب پیدا کر دیے، اسباب میں تحریک پیدا فرماتے، اسباب نتائج دیتے۔ تو تکوینی امور کے لیے فرشتے مقرر ہیں، انہیں جو حکم القاء کیا جاتا ہے اس کے بارے وہ کرتے ہیں۔ بعض مومنین ولی اللہ، اولیاء اللہ اور صاحب باطن لوگوں کی ارواح اتنی لطیف اور اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہیں کہ بس مرگ انہیں یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ تکوینی امور انجام دینے پہ فرشتوں کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ حضرت خضر بنی اسرائیل میں سے تھے، اپنے وقت کے قطب مدار تھے اور ہمیشہ قطب مدار کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ من جانب اللہ جو امر القاء ہوتا ہے وہ کراماتی طور پر کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ امور تکوینی ہیں جو اللہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، اس میں انسانی سوچ، فکر، عمل کو دخل نہیں ہوتا۔ انہیں تکوینی امور کہتے ہیں جو لفظ کن کے تحت کیے جاتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ساری بات بتائی تو فرمایا ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا۔ وہ ولی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علوم تشریعی تھے، اور یہ دیکھ لیں کہ رسول کو شریعت کا کتنا پاس ہوتا ہے کہ خضر نے بھی شریعت کے خلاف کیا تو انہوں نے ٹوک دیا۔ تو تیسری مرتبہ جب ٹوکا تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، میں تو ایک سبب ہوں اس کا۔ اور پھر وجہ بھی بتائی کہ کشتی تو اس لیے توڑی تھی کہ وہ غریب آدمی تھے اور وہی ان کا وسیلہ رزق تھا، اور اگلے کنارے پہ بادشاہ کشتیاں ضبط کر رہا تھا، جس میں کوئی نقص ہوتا تھا وہ نہیں لیتا تھا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، کشتی میں بال آ گیا۔ اب ہمارے علماء کا بھی اللہ حافظ ہے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب نے لکھا، چونکہ وہ اب کرامت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے تو خضر علیہ السلام کلہاڑا لے کر کشتی توڑنے لگ گئے۔ بھئی کلہاڑے سے توڑی تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی، باقی جو سواریاں تھیں انہوں نے شور کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارا مولویوں کا بھی اللہ حافظ ہے، اگر کلہاڑے سے کشتی توڑنے لگ گئے تو کشتی تو بھری ہوئی تھی سواریوں کی، تو پھر باقی لوگوں نے شور کیوں نہیں کیا؟ بس صرف وہ یہ چاہتے تھے کہ ولی سے کرامت کا ظہور نہ مانا جائے، تو ان کے ہاتھ میں کلہاڑا تھما دیا۔
یا تلوار تھما دی بچہ قتل کرنے کے لیے، یا انہیں تیشہ کرنڈی تھما دی دیوار بنانے کے لیے، ایسی بات نہیں تھی۔ اشارہ کیا کشتی میں بال آ گیا، اشارہ کیا بچہ قتل ہو گیا، اشارہ کیا ہاتھ سے دیوار سیدھی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو ملاحظہ فرما رہے تھے ایک ولی کا مشاہدہ اور نبی کا مشاہدہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس علوم تشریعی تھے، شرعاً یہ جائز نہیں تھا، وہ ٹوک دیتے تھے۔ ان کے پاس امور تکوین شریعت کی پابند، شریعت کا پابند انسان ہے، اللہ حاکم ہے، وہ اپنی مرضی کا پابند ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، احباب ساتھ تھے، تو ان میں اس زمانے کا کتب مدار بھی تھا۔ حضرت سے لوگ پوچھتے رہتے تھے، حضرت بتا بھی دیتے تھے، ہم نے تو کبھی اس گوشے کو چھیڑا ہی نہیں۔ تو ویسے حضرت کو خیال آ گیا، قاضی صاحب مرحوم بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا قاضی جی خواجہ خضر کہاں ہے؟ قاضی صاحب مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو عرض کی حضرت آسمانوں میں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آسمانوں میں ہیں یا نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہاں ہیں۔ قاضی صاحب پھر مراقبے میں چلے گئے۔ پھر سر اٹھایا تو کہنے لگے زمینوں میں بھی نہیں، میں نے ساری زمین چھان ماری۔ تو حضرت سے انہوں نے فرمایا آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، تو گئے کہاں؟ آپ کیا زمین چھان مارتے رہے، اس کمرے میں خیال کریں۔ تو کہنے لگے یہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے آسمان اور زمینیں چھانتے پھرتے، کیونکہ وہاں اس عہد کا کتب مدار حاضر تھا حضرت کی خدمت میں، تو وہ عموماً اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وصال ہو چکا ہے ان کا، ان کی روح یہ کام کرتی ہے۔ بعد میں نے حضرت کی زبان سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ وفات کے بعد ان کی روح کو بھی یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ تکوینی امور کریں۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ سے اپنا معاملہ پوچھا جائے گا۔ اچھا ہے، باتوں کا علم ہونا اچھی بات ہے، علم سے ہدایت ملتی ہے، راہ راست ملتی ہے۔ ایک بات جو اس قبائل کی بحث میں کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ مغرب میں تو اب کوئی سند رہی نہیں کہ کس کی شادی کہاں ہوئی اور اولاد کس سے ہے، یہ کوئی سند نہیں ہے۔ اب تو زمانہ بہت آگے نکل گیا۔ ہم مڈل میں 8ویں میں پڑھا کرتے تھے تو انگریزی کا لطیفہ پڑھا تھا کہ وہ کسی لڑکے نے باپ کے جہاں آنا جانا تھا، تو وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ آج کی طرح کی کھل نہیں تھی، لوگوں کی مول ملاقات ہوتی تھی، تو جہاں والدین جاتے تھے بچے بھی جاتے تھے۔ تو اس لڑکے نے والد سے کہا کہ اس گھر میں ان کی بچی ہے اور میں چاہتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے، میں اس سے شادی کر لوں، آپ ان سے میرے رشتے کی بات کریں۔ تو اس کے باپ نے کہا بھئی اس کی ماں کے ساتھ تو میرے تعلقات رہے ہیں، تمہاری بہن بنتی ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھلا زمانہ تھا وہاں، اب وہ بات نہیں رہی۔ دوسری جگہ بھی یہ ہوا، تیسری جگہ بھی یہ ہوا۔
تو اس نے والدہ سے بات کی، اس نے کہا امی یہ تم کیا کرتی رہی اور یہ والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ جس گھر میں جو وہاں انہی کی اولاد ہے تو تم کس لیے تھی، تو ہم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ان تینوں میں سے جہاں چاہو شادی کر سکتے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تمہارا مجھے پتہ ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو، وہ اس کی بیٹیاں ہوں گی، تم اس کے بیٹے نہیں ہو، جہاں جی چاہے کر لو۔ یہ معاشرہ اس زمانے میں تھا، اب تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو انہوں نے ایک سانپ چھوڑ دیا ہے کہ رشتہ داروں میں شادیاں کی جائیں تو اولاد معذور پیدا ہوتی۔ جو کام اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ کے نبی نے حلال کیا ہے، جس کی قرآن نے اجازت دی ہے، اس میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ میری دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مڈل تک تو ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو ہندو جہاں تک ان کی کوئی ادنا سی رشتہ داری ہوتی شادی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہندوؤں کا پکا آج بھی طریقہ ہے، اور رشتہ داروں میں شادی نہیں کرتے، جہاں کوئی رشتہ داری نہ ہو ہر ہندو وہاں شادی کرتا۔ ان میں بھی ہم نے اپاہج بچے دیکھے ہیں، پھر ان کے کیوں ہوتے تھے؟ اگر کزن میرج سے اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو کزن کیا، ہندو تو کہیں دور کا رشتہ ہوتا تھا، وہاں بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان میں کیوں بچے محتاج اور کیوں بچے اس طرح کے پیدا ان میں بھی ہوتے تھے۔ ہمارے سکول کے سامنے ایک ہندو حکیم ہوتا تھا، بالکل معذور تھا، اٹھا کر اسے کرسی پہ بٹھاتے تھے، اٹھا کر ریڑھی پہ بٹھا کے لے جاتے تھے، اور طبیب بھی تھا، طب سیکھی ہوئی تھی، دونوں ٹانگیں اس کی وہ پولیو کی ماری ہوئی تھی۔ تو ان میں کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، صحت بیماری اللہ کی طرف سے ہے، آ جاتی ہے۔ ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک معذور ہے، دوسرا صحیح ہے، پھر دوسرا کیوں معذور نہیں؟ 5 بچے ہیں، ان میں ایک معذور ہے، تو ایک کو کزن میرج جو ہے اس نے معذور کر، باقی 4 کو کیوں نہیں کیا؟ یہ محض انہوں نے اسلامی روایات پر زد مارنے کے لیے کر دیا ہے، ورنہ جس معاشرے میں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، اس میں کون سی تمیز رہے گی رشتہ داری کی؟ تو عصبیت کو یہاں تک نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ جی کچھ احباب کی سندیں قائم مقام صاحب مجاز کی ہیں، احمد نواز نے دینی ہے۔ میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب مجاز یا قائم مقام صاحب مجاز یا امیر جسے بنایا جاتا ہے، اسے ان لوگوں پر حاکم مقرر نہیں کیا جاتا۔ یہ بات طے ہے۔ اسے حق نہیں ہے کہ ان لوگوں سے دنیاوی فوائد حاصل کرے اور پیسے مانگے، چیزیں مانگے، چیزیں اٹھا کے لے جائے۔ یہاں تک مداخلت کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کا رشتہ ادھر دے دو۔ بھئی آپ انہیں ذکر کرانے کے لیے آئیں یا رشتے کرانے کے لیے؟ لوگ سادہ ہیں، وہ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں 4 صفحے کے خط مجھے لکھتے ہیں، فلاں صاحب مجاز نے کہا تھا، میں نے بیٹی دے دی، میری بیٹی بڑی مشکل۔ میں بھی کہتا ہوں بھئی صاحب مجاز نے کہا ہوگا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے فلاں جگہ رشتہ کریں، میں کہتا ہوں سنت طریقہ یہ ہے
کہ اس بندے کا، اس کے خاندان کا دین پہلے دیکھو، دین کے ساتھ دنیا بھی دیکھو کہ تمہارے معیار کے مطابق تمہاری بیٹی کا گزارا وہاں ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں باتیں درست ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، میری رائے پہ نہ رہو۔ یہ تمہاری اپنی رائے ہے، اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے، تم نے اولاد پیدا کر لی، بڑی کر لی، اب ان کے فیصلے بھی تم نے کرنے، میں نے نہیں کرنے۔ تو یہ مجازین کو کیوں شوق ہو گیا اس کا رشتہ ادھر کرا دو اس کا؟ آپ رشتے کرانے کے لیے آپ کوئی ہیں وہ رشتے کرانے والے ہیں؟ آپ نے تو ذکر کرانا ہے، انہیں اللہ اللہ سکھانی ہے، دین بتانا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور بات ختم۔ لوگوں سے نذرانے وصول کرنا، مٹھائیاں لینا، پیسے لینا، کرائے لینا، آپ میری گاڑی کا پیٹرول ڈال دیں، آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، وہ خود ذکر کرنے آ جائیں، کہہ دو میرے پاس تیل نہیں ہے بھائی میں نہیں آ سکتا، تمہیں ذکر کرنا ہے تو یہاں آئے۔ یہ آسان نہیں ہے؟ میرے پاس کرایہ نہیں ہے میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے آپ نہ جاؤ۔ مانگنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ چندہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں کے رشتے کرانے کے لیے، یہ بہت سختی سے ممنوع بلکہ حرام ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو صاحب مجاز بنایا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں میں تو فرشتہ ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے بہت نیچے رہ گئے، اور یہی خرابی ہے جو انجام کو تباہ کر دیتی۔ آخری سانس تک بندہ ابتلا میں ہے، کوئی صاحب مجاز بن کر اس سے مبرہ نہیں ہو جاتا۔ اپنی مرضی نہ چلانے کی کوشش کریں، حکم نہ دیں، دوسروں کی بات بھی سنیں، ہو سکتا ہے کسی ساتھی کا مشورہ آپ سے بہتر ہو، اسے قبول کریں۔ اور یہ رشتوں کے معاملے میں پڑھنا تو میں بڑی شدت سے منع کر رہا ہوں، پہلے بھی کرتا ہوں، خود بھی اس میں نہیں پڑھتا۔ کیوں آپ ایسا کرتے؟ فلاں کا مکان اس کو بچوا دو، فلاں کی زمین اس کو بھی، آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی زمین دیتا ہے، لیتا ہے، کوئی مکان بیچتا ہے، خریدتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے؟ آپ کا تعلق تو اللہ اللہ کرانے سے ہے، بات ختم۔ دین بتائیں، دین کا طریقہ بتائیں، اللہ اللہ سکھائیں، دعا کریں، آگے اس کی اپنی زندگی ہے۔ تو کسی صاحب مجاز کو ان امور میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں پہ نہ ڈالا کریں۔ یہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے، جی وہ میرے بیٹے کا رشتہ فیصلہ آپ کیوں کر دیں؟ آپ خود کیوں نہ کریں؟ لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے ہیں اور کسی کے دوسرے کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں۔ بھئی اپنی ذمہ داری ہر کوئی خود ادا کرے۔ میں تو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ یہ کر لو، میں تو سنت طریقہ بتاتا ہوں کہ خود دیکھو ان کا دین کیسا ہے، ان کی دنیا کیسی ہے، پسند آئے تو کرو، نہ پسند آئے نہ کرو۔ تیسری بات، بعض اوقات صاحب مجاز حضرات کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک حلقے سے دوسرے میں، جہاں ضرورت ہوتی ہے کر دیا جاتا ہے کہ آپ ادھر کام کرو، آپ ادھر کرو، مرکز کرتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان حلقوں میں کچھ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داریاں سنبھال لیں، ان کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں، کوئی صاحب مجاز فارغ بھی ہو جاتا ہے، پھر شکایت کرتے ہیں مجھے جی کو کام دو میں فارغ ہوں۔ تم فارغ کب ہو؟ تمہیں اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا؟ تم اپنا مجاہدہ کرو، شکر کرو لوگوں کی ذمہ داری سر سے ہٹی، صحابہ مجاہدہ کرتے تھے، تابعین تبع تابعین مجاہدہ کرتے تھے، تم مجاہدے سے بری کب ہو گئے؟
ذمہ داری کم ہو گئی ہے تو اپنا مجاہدہ بڑھا دو، وقت فارغ ہو گیا، زیادہ ذکر کرو، زیادہ تلاوت کرو، زیادہ تسبیحات پڑھو، زیادہ مراقبات کرو۔ یہ آپ کو بادشاہی کا شوق ہو گیا، بھئی چند بندے ہی صحیح کچھ تو قابو آ جائیں۔ وہ شاہ جہان جب قلعے میں رہتا تھا، اورنگزیب برسر اقتدار تھے، تو اس نے کہلا بھیجا کہ میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں، مجھے کچھ بچے ہی پڑھانے کے لیے دے دیے جائیں۔ تو بادشاہ انصار اس نے کہا کہ شہنشاہ کے مزاج عالی سے بوئے حکومت جا نہیں رہی، چلو چند بچی ہوں پر ان پر بھی حکومت تو رہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ کہ شہنشاہ کے مزاج سے بوئے حکمرانی جا نہیں رہی۔ وہی بات ہے، فارغ ہو گئے تو شکر کرو۔ خود میرے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا تھا، کچھ ہمارے صاحب مجاز بننے کے شوقین ساتھی تھے، انہوں نے حضرت کے آخری 6 7 8 مہینے بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ عمر کا آخری حصہ جو ہے وہ بڑی یہ اس پہ بحثیں کی اور بڑے تماشے کیے اور بڑے منتظر رہتے تھے کہ کب حضرت کا وصال ہو اور کب ہم چودھری بنے۔ تو حضرت کو جانا تھا لکی مروت غالباً۔ میں گاڑی لے کے گیا تو آگے یہی بحث چل رہی تھی، میں بڑا بے لطف ہوا۔ میں نے کہا یار یہ گاڑی لے لو، میں بس پہ واپس چلے جاؤں گا، میں اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ آپ شیخ کی موت کی بحث کرتے ہیں، آپ شیخ کو مارنا چاہتے ہیں، کمال آدمی ہیں آپ۔ تو بہت مجھے برا لگا۔ وہ خیر پھر طے ہوا نہیں، آپ حضرت کے ساتھ حضرت نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو، ان کو نہیں لے جاتے۔ میں چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ تو حضرت میرے ساتھ تھے، میاں والی سے کالا باغ کی طرف جب مڑے، یہی سڑک آگے لکی مروت جاتی ہے، تو حضرت نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں جماعت کی قیادت کسے دے جاؤں۔ میں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسی زندگی ہم میں ہے ویسی حیات مبارکہ آپ میں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے گزر جائیں، یہ تو کسی کے پاس سند نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس سے مستثنا رکھیے گا، میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میرا باپ پیر ہے، نہ دادا پیر تھا، نہ خاندان میں کوئی میری مریدی ہے۔ میں ایک کاشتکار زمیندار عام آدمی تھا، اپنی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے شفقت کی، ربع صدی گزر گئی، اصلاح ہوئی ہے یا نہیں یہ سعادت نصیب ہے کہ آپ نے بھی در سے اٹھایا نہیں اور میں نے بھی چھوڑا نہیں۔ تو میرے لیے یہ سعادت ہوگی کہ آپ جسے مقرر کر دیں گے میں اس کی خدمت اسی طرح کروں گا جس طرح 25 سال سے آپ کی کر رہا، لیکن مجھ پر یہ بوجھ نہیں ڈالیے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کو اللہ کو منظور تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر مخدوم کے اجتماع میں وہ سارا بوجھ مجھے پر ڈال دیا۔ جب ذمہ داری آ گئی تو اسے نبھانا تھا۔ پھر وہ سازشیں بڑی کودیں، بڑا تماشے بنے، بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی ہوتا رہا۔ ہم نے تو ایک ہی بات کہی، جو آئے گا اسے اللہ اللہ بتائیں گے، یہ ذمہ داری شیخ نے ڈالی ہے، جو نہیں آئے گا ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں ہے، طالب کی ضرورت ہے، جس میں حقیقی طلب ہوگی، جسے خواہش ہوگی، جو آئے گا اس کی تربیت کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آج روئے زمین پہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ میرا
شوق نہیں تھا، میں نے خلوص دل سے معذرت کی تھی۔ اب یہ الگ بات من جانب اللہ یا مشائخ کی طرف سے ذمہ داری لگ گئی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ روز معاشر جتنے لوگ حلقے میں داخل ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ مجھے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا کہ میں نے ان تک اللہ کا پیغام صحیح پہنچایا ہے یا نہیں۔ حشر کو اللہ کریم یہ چودراہٹ نہیں ہے، اللہ کریم پوچھیں گے کہ تیری جو ذمہ داری تھی، جو برکات تجھے شیخ نے عطا کی تھیں، جو اللہ کی طرف سے نعمت تیرے پاس تھی، تو نے انہیں وہ پہنچائی یا ان سے چندے لے کر کھاتا رہا، پیسے بٹورتا رہا، ان پر حکومت کرتا رہا، ان کے مال دباتا رہا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مومن کا دنیا سے زیادہ یقین آخرت پہ ہونا چاہیے۔ مومن دنیا کی زندگی آخرت کو دیکھ کر جیتا ہے۔ اگر میں نے پوری دیانتداری سے، پوری محنت سے آپ کو انوارات و برکات بھی منتقل کی، جو علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ بھی منتقل کیے، دیانتداری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچایا، پوری دیانت سے مشائخ کی برکات آپ تک پہنچائیں تو اللہ مجھے بری کر دیں گے۔ اگر میں نے اس میں کوئی ہیرا پھیری کی، غلطی کی تو پھر مجھے بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جواب دینا اتنا آسان کام نہیں، اپنی جان کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میاں یہی حال مجازین کا بھی ہوگا کہ شیخ نے تمہارے ذمہ یہ 20 25 30 افراد کیے تھے، تم ان سے چندے لیتے رہے، ان پر حکومت کرتے رہے یا انہیں دین سکھاتے رہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات میں نے آپ کو سنائی، کتنے بہت اعلیٰ منازل بھی ان کے بہت بلند تھے اور بہت مشاہدات بھی تھے، تو حضرت نے ان سے بھی مشورہ کیا کہ قاضی صاحب جماعت کی باغ ڈور کسے دی جائے؟ تو وہ بدک گئے، وہ کہنے لگے حضرت اونٹوں کا بوجھ مرغوں سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ بوجھ اونٹ کا ہے، میں تو ایک مرغ ہوں۔ تو حضرت ہنسا کرتے تھے ان کی اس بات پر۔ تو لوگ اس بوجھ سے جان بچاتے ہیں۔ میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی اور خلوص دل سے کی، اللہ کی مرضی یہ ذمہ داری لگنی تھی، لیکن یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اور بہت مشکل ہے۔ اور اگر میں پورے خلوص دل سے، صدق دل سے، حاضر و غائب، اکیلا ہوں کمرے میں یا مسجد میں ہوں، پورے دل سے پوری جماعت کی اصلاح نہیں چاہتا، ان پر دین پہنچانا نہیں چاہتا، یا میں دنیاوی مفاد ان سے لینا چاہتا ہوں، تو اللہ تو جانتے ہیں، پھر حشر کے دن مشکل ہو جائے گا۔ تو مجازین حضرات کو ان ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کریم توفیق بخشے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔